آج تحریک انصاف نے ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. خیبر پختونخوا سے مختلف جو قافلے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہیں. دو کہ حکومت نے اور وفاقی جو انتظامیہ ہے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے اسلام آباد کے اندر. اس کے باوجود جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, چند جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ڈی چوک کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پولیس نے پھر آنسو گیس کا بھی استعمال کیا, کچھ لوگوں کو وہاں پر گرفتار بھی کیا گیا. یہ سب ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں چند اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میزبانی کر رہا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ایک اہم اجلاس کا, جس میں چین, روس سمیت اہم جو ممالک کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. اور جو آج بڑی بریکنگ خبر ہمارے سامنے آئی کہ 11 سال یا 9 سال کے بعد جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اور وہ بھارت کی نمائندگی کریں گے. اور شہباز, یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ہائی پروفائل ایونٹ ہے, VIP obviously پاکستان میں آ رہے ہیں. تو آج سے 17 اکتوبر تک جو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے وہ فوج کے حوالے کر دی ہے. لیکن اس اہم کانفرنس سے پہلے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, ورچولی ایک کرفیو ہے. آئی تھنک یہ کوئی اچھی پکچر پریزنٹ نہیں کر رہا پاکستان کی. آئی ایم شیور کہ جو فورن ایمبیسیز ہیں, جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کرنی ہے, وہ جو پیچھے رپورٹس بھیج رہے ہوں گے, کچھ اچھا امیج نہیں جا رہا پاکستان کا. آئی تھنک آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. پولیٹیکل ڈائیلاگ کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس وقت اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. PTI جو تھی وہ پہلے جلسے کرنا چاہ رہی تھی, تو جس طریقے سے ان کو جلسوں کی پرمیشن دی گئی مخصوص ٹائمنگ کے اندر, ایک جو قانون تھا وہ بڑی ایک جلدی سے پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا. اس طریقے کی حرکت کرنے کی وجہ سے وہ میرا خیال عمران خان صاحب نے بھی سوچا ہوا کہ اگر میرے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تو میں چھوڑوں گا ان کے پلے بھی کچھ نہیں. یہ ہے وہ سیاست جو 2014 سے چل رہی ہے, بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں آ چکی ہے اور جو ماحول سے اسلام آباد کے اندر ہے, دونوں طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے. PTI ہے وہ اپوزیشن میں, اس کو ہر طریقے سے وہ مارجنلائز پارٹی ہے اس وقت, لیکن جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی جو رسپانس ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اسلام آباد کو بالکل ایک قلعے میں انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے. کسی بھی احتجاج کو روکنا, کسی بھی جلوس کو روکنا کوئی بہت بڑی بات انتظامیہ کے لیے نہیں ہوتی. چند 100 آپ کو پولیس کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور آپ اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پسندیدہ جو مشغلہ بن گیا ہے وزارت داخلہ کا اور وزیر داخلہ کا کہ کنٹینرز لے لو, سینکڑوں کی تعداد میں اس کو پلیس کر دو, لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دے, اور اس کے باوجود یہ اس طریقے کے جو احتجاج اس کو روکنے میں تو کامیاب نہیں ہوتے, اس کو کمزور یہ ضرور کر دیتے. اس کی جو پکچر پینٹ ہو رہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں, ملائیشیا کے پرائم منسٹر پاکستان میں تھے, آج ان کی واپسی ہوئی ہے. اگلے چند دنوں میں چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں, اور مختلف جو گورنمنٹس, ان کے ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں. وزیر خارجہ انڈیا کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں, اور یہ غلطی کسی ایک سائڈ سے نہیں ہے, غلطی دونوں سائڈ سے ہے. پولیٹیکل جو ہیٹ ہے وہ دونوں سائڈ سے آ رہی ہے, لیکن زیادہ قصوروار گورنمنٹ اس لیے ٹھہرائی جاتی ہے اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے کہ اوور آل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. اس کے اندر ایک اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے, آئی تھنک وہ بات تو لمبی ہو جائے گی. 2014 کی آپ نے بات کی, بات تو 2011 سے شروع ہوئی تھی, اور اس میں کہنے میں کسی کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایک سیاسی جماعت کو ہماری جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے نرچر کیا اور ان کو یہ راستہ دکھایا سول نافرمانی کا, بجلی کے بل جلانے کا, ڈی چو تک آنے کا, اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ PTV پر حملہ کریں, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کریں, آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. آج وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ریاست پاکستان کے لیے دردسر بنے ہوئے ہیں. تو ایک تو ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا تھا, اور دوسرا آئی تھنک جو امپورٹنٹ بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایک پاور سٹرگل رہی ہے. مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے وہ زیر عتاب رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, لیکن ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ باوجود اس کے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ, سیاسی لیڈروں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, لیکن ایک چیز رہی کہ انہوں نے جب ملک کا مفاد جب آیا تو اس میں پھر انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹیپ بیک کیا. یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے بیکاز ان کے ہاتھ میں ہیں بہت سی چیزیں, لیکن جو تحریک انصاف ہے آئی تھنک وہ بھی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ لائنز وہ بلر ہو گئی ہیں. شاید ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت اس وقت مشکل صورتحال میں ہے, SCO کا اجلاس کروانا ہے, شاید دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم گورنمنٹ کو بلیک میل کریں اور شاید اس سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بہتر حکمت عملی نہیں ہے. سم ٹائم
آپ کو اسٹریٹجکلی اسٹیپ بیک بھی کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر ملک کے مفاد امپورٹنٹ ہے اور کہاں پر جو آپ کی پارٹی کا. اجلاس میں تو ابھی 2 ہفتے رہتے ہیں نا, وہ تو 14 تاریخ کو آ رہے ہیں چائنا کے پرائم منسٹر, اور 15 اور 16 سے SCO کا اجلاس ہو رہا ہے, اور اسی دوران سارے جو آپ کے ہیڈ آف دا گورنمنٹس ہیں یا جو بھی ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ پاکستان آئیں گے. ابھی جو اتنی چیزیں ہیٹ اپ ہو رہی ہیں, دس از مور ریلیٹڈ. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل گنڈا پور کا آج جب صبح وہ جب روانہ ہو رہے تھے یا پشاور ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے تھے, تو انہوں نے وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک پر جا رہے ہیں اور واپس تب آئیں گے جب جیل میں بیٹھے جو قیدی 804 عمران خان ہمیں کہیں گے کہ آپ اٹھیں. تو ان کا جو پلان ہے, اگر آپ کا تو 1 ڈے احتجاج ہے, پھر تو آپ کر کے بے شک واپس چلے جائیں. اگر وہ آ کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, تو پھر اگین ایک بہت بڑی پرابلم ہوگی. 2014 میں بھی چین کے صدر کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا تھا, تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ دوسری طرف سے کوئی اس طرح کی لچک دکھائی جا رہی ہے. خیر, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ایکسپیکٹڈ آگے ڈیولپمنٹس ہیں, جو SCO کی ہم نے بات کی, اور اس سے پہلے جو چین کے پرائم منسٹر میں بھی آف کورس وہ بائیلیٹرل وزٹ بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے آئی تھنک ایک اور بھی نیکسٹ ویک وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے. سنا ہے کہ سعودی ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن کو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے منسٹرز آ رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی جو ہماری بہت سی توقعات ہیں, آپ کو پتا ہے کہ SIEFC کے پلیٹ فارم کے اندر بات کی جا رہی تھی کو $70 ارب کی انویسٹمنٹ کی اگلے 3 سے 5 سال میں, تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, کوئی فارورڈ موومنٹ ہو رہی ہے؟ دو کہ 1.5-1.25 سال میں تو کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی تھی. کامران, اس وقت جو سعودی عربیہ سے پاکستان کے ایک پروجیکٹ کے اوپر بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر بات چل رہی ہے, وہ ریکو ڈیک کی جو مائنز ہیں اس میں سعودی انویسٹمنٹ کی, اس کے حوالے سے اس ہفتے بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں. دوز میٹنگز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. اس وقت سوال حکومت پاکستان کے سامنے یہ ہے کہ کیا آج ریکو ڈیک کی ڈیل کرنی ہے یا تب کرنی ہے دسمبر کے بعد, جب ایک مکمل اس کی ڈیٹیل اسٹڈی آ جائے گی, اگر ایکچوئل پتہ چل جائے کہ وہاں پہ جو ذخائر ہیں وہ کتنے ہیں, اور تبھی اس کی ویلیویشن کی جائے گی. ڈیفینیٹلی سعودی عرب کا اس کے اندر انٹرسٹ یہ ہوگا کہ وہ آج ڈیل کر لیں, کیونکہ آج ان کو جو ڈیل مل رہی ہے اس کی جو پرائس ہے, جو پرائس ان کو آج سے 5-6 ماہ بعد پے کرنا پڑ سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس سے وہ آدھی سے بھی کم قیمت پہ مل جائے. تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹس کا اگر وہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر فردر بات کریں گے. لیکن ابھی جو پرائس سعودی عربیہ نے آفر کی ہے وہ اس کے بہت ہی کم اس کو پرائس کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور یہ لنک کی چیز ہو رہی ہے SIFC کے ساتھ. آج سے تقریباً 1 سال پہلے نومبر لاسٹ ایئر میں SIFC کی جو ایپکس کمیٹی کے سیکرٹری, ان کی ایک ہی آن دا ریکارڈ میڈیا کے ساتھ بات ہوئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو $70 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا جو SIFC کا ہدف ہے وہ ہوا میں نہیں, اس کے پیچھے کنکریٹ نمبرز ہیں اور پورے پلانز ہیں ہمارے پاس. انہوں نے اس وقت ہوپ ظاہر کی تھی کہ کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے سرمایہ کاری فوری طور پر آنا شروع ہو جائے گی, بٹ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو پروسیجرل چیزیں اس کو ایڈریس کیا جائے, اور انہوں نے کہا SIFC نے اس میں بے تحاشا کام کیا اور جو پروسیجرل باٹل لیکس تھے ان کو ایڈریس کیا گیا. بہرحال 1 سال گزر کے ابھی تک کوئی سرمایہ کاری SIFC کے پلیٹ فارم کے تحت نہیں آئی. کل پلاننگ منسٹر احسن اقبال نے میڈیا کو بلایا اور انہوں نے کچھ اوور آل بات کی, جس میں انہوں نے SIFC کی بھی بات کی, اور جو ایک حیران کن نمبر ناظم پلاننگ منسٹر نے کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب حکومت کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں SIFC سے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں جو SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو سرمایہ کاری مل سکتی ہے, ان کا وہ $27 ارب ہے. اور احسن اقبال صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ والا جو $27 ارب ہے یہ نمبر بھی بڑا کنکریٹ نمبر ہے, اور جو پرپوز پروجیکٹس ہیں وہ بھی شیئر کر لیے گئے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, متحدہ عرب امارات کے ساتھ. تو آج سے 1 سال پہلے جو $70 ارب کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی تھی SIFC کے پلیٹ فارم سے, وہ اب $27 ارب پہ آ گئی ہے. ہوپ فلی ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ $27 ارب بھی مٹیریلائز ہو جائے, کیونکہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ ہوا میں نہیں ہوتی, اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں کم از کم یہ کنٹینرز شامل نہیں ہوتے. اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں جو سڑکوں پہ PTI کر رہی ہے وہ بھی شامل نہیں ہوتا. اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ نہیں ہوتا, اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو اس وقت لگتا ہے حکومت کا پیدا کیا ہوا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ سارے لوازمات جو انویسٹمنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, اوور آل سیکورٹی اسٹیبلٹی اگر مل جاتی ہے تو شاید SIFC کو بڑی انویسٹمنٹ لے آئے. کامران, اس وقت تک جو ایک کنکریٹ پرپوزل ہے وہ $1 ارب کا بھی نہیں ہے جو اس وقت انڈر جو ہے کنسیڈریشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں آپ کہ دنیا میں آبویسلی کوئی فری لنچز نہیں ہوتے, جو بھی آ کے گلف کنٹری سرمایہ کاری کریں گے, آف کورس ان کو جب منافع نظر آئے گا, جب ان کے سرمایہ جو ہوگا تحفظ ہوگا, تو اسی صورت میں وہ کریں گے. اب ایک تو یہ چلیں ڈیولپمنٹ, دوسرا 11 سال کے بعد آف کورس ایک تو چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں SCO کے لیے, لیکن اس سے پہلے ان کا ایک بائیلیٹرل وزٹ ہوگا, اور 11 سال کے بعد 11 سال میں یہ پہلا کسی بھی چین کے پرائم منسٹر کا پاکستان کا دورہ ہے. تو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کوشش ہو رہی ہے کہ
جو فیز 2 ہے سی پیک کا اس کو ریوائیو کیا جائے, کوشش کیا جائے کہ دوبارہ سے چائنا جو ہے وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ وزٹ ہو رہا ہے 11 سال کے بعد, تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا ہوم ورک ہے؟ سنا ہے کہ کچھ ہماری اپنی جو ہوتا ہے نا انٹر منسٹریل جو کوآرڈینیشن ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے شاید احسن اقبال صاحب خوش نہیں ہیں. نہیں, یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں, ہاں اسحاق ڈار صاحب کی وزارت کی ضرور بات ہو رہی ہے, چونکہ ڈائریکٹلی ان سے ریلیٹڈ ہو سکتا ان کو پتا بھی نہیں یہ چیز ہو یا پتا ہو, وی ڈونٹ نو, کہ میرے پاس اس پہ کوئی فیکچوئل پوزیشن نہیں ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ چونکہ چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور ایک چائنا کی طرف سے ایک پاکستان کو پہلے لسٹ بھی مل گئی تھی جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے فیز 2 کے لیے, اور پاکستان کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے کہ چونکہ ان کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو یہ کچھ پروجیکٹس ان سے کنکریٹ جو ہے وہ اس پہ کچھ سائننگ ہو جائے, کچھ اور چیزیں اس میں ڈیولپمنٹ ہو جائے, تو لگے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے اور کک ان ہے. لیکن وہی جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, وزارت خارجہ نے ایک لسٹ تیار کی جو پاسبل ڈیلیوریبلز ہو سکتے ہیں چائنیز پرائم منسٹر کے وزٹ کے, جس میں انہوں نے کوئی 41 جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ شارٹ لسٹ کیا اور اس کو فائنل کر کے انہوں نے آگے شیئر کر دیا. حالانکہ یہ جو سبجیکٹ ہے سی پیک کا وہ پلاننگ منسٹری کا, اور اس کا جو اگر کوئی رائٹ کوارٹر ہو سکتا تھا تو وہ سی پیک کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے اور پھر پلاننگ منسٹر ہے, تو ان کو بائی پاس کر کے جب یہ سارا کام ہوا تو 3 دن پہلے جب ان کے نالج میں یہ چیز آئی تو انہوں نے ایک ایمرجنسی میں راتوں رات میٹنگ کال کر کے انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا, جس میں جو فارن آفس ہے ان کے لوگ بھی تھے, تو وہاں پہ یونیورسٹی سے بھی کافی اسٹرانگ ایکسیپشن لی. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم کیسے تیاری کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اتنا بڑا بھی ایونٹ کرنا ہوتا ہے. جو ایک چیز امپورٹنٹ اس کے اندر تھی اس میٹنگ میں, جو طارق فاطمی صاحب ہیں ایس اے پی ایم ہیں, موسٹلی ان کا ان کو کوئی پورٹ فولیو تو نہیں ملا ہوا لیکن فارن افیئرس کے اوپر وہ پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتے ہیں, انہوں نے بھی احسن اقبال کی ویو کو سپورٹ کیا کہ نہیں آپ کا کام تھا فارن آفس کو آپ سے بات کرنی چاہیے تھی. کیونکہ اس کیس کے اندر جو ظاہر ہے کہ جو منصوبے ہیں معیشت کے یا میگا انفراسٹرکچر کے, اس میں تو دفتر خارجہ جو ہے ان پٹ ان کا ضرور ہوتا ہے, بٹ دے آر جسٹ اے پوسٹ آفس ان دیٹ کیس. اور اس کیس میں اسٹریٹجک نیچر کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں آف کورس فارن آفس کا ان پٹ ہوتا ہے. بالکل. اب تھوڑا سا میں چند جو چیزیں ہیں جو اس وزٹ میں ہو سکتی ہیں, میں نے لسٹ ساری گو تھرو کی ہے, کوئی بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی. جو 41 ڈیلیوریبلز یہ ایکسپیکٹ کریں اس میں 18 تو مفاہمتی یادداشتیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی, ایک انٹینشن ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, کہ ہاں ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو لیٹ سائن انٹینشن ڈاکیومنٹ کے جی ہم یہ کر لیں گے. 2-3 چیزیں جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس میں ایک تو یہ ہے کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی ایک سافٹ اوپننگ ہو جائے گی. ابھی تک وہ جو ایئرپورٹ ہے اس کی اوپننگ نہیں ہوئی, اس کے اوپر ایک چیز ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پھر 3 جو پاور پروجیکٹس ہیں, کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, آزاد پتن, اور تیسرا ہے اس کا گوادر کا کوئلے کا پاور پلانٹ. اس کے اوپر حکومت پاکستان کی خواہش ہے کہ ان پروجیکٹس کا فائنینشیل کلوز ہو جائے. اس کے لیے تمام جو انویسٹمنٹ کی اور جو لونز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ ہو جائیں, اور فائنینشیل کلوز کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ سائن ہو جائیں. چائنا کا انٹرسٹ ہے آف شور گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن میں, پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. ایک ہم کرنا چاہ رہے ہیں اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ان کے ساتھ, وہ ہماری ہوئی ہے, اس کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہے پاکستان سے 2021. اس کے اوپر چائنیز ابھی تک ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہے. ML1 کے اوپر کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایکسپیکٹیشن اس دفعہ بھی نہیں ہے, آلدو حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جو اس کا ایک کمرشل فائنینسنگ ایگریمنٹ ہے کم از کم کراچی سے حیدرآباد کا جو پورشن ہے اس کا سائن ہو جائے. ابھی تک جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے اس نے اس کا جو ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ شیئر نہیں کیا. اگر وہ چائنا کے ساتھ شیئر ہو جاتا ہے اور چائنیز اس پہ ایگری کر لیتے ہیں تو کمرشل فائنینسنگ ایگریمنٹ صرف ہو سکتا ہے کراچی سے حیدرآباد کا. آلدو ویسے تو پہلے حکومت کی خواہش تھی کہ پورا ہی پروجیکٹ ہو جائے 1842 کلومیٹر کا, پھر پرائم منسٹر نے کہا کم از کم کراچی سے ملتان کر دیں. اس کے اوپر بھی چائنیز نہیں مان رہے, اس لیے کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اور اس کا جو قرض ہے وہ مجھے اتنا بڑا کو $3.5 ارب کا قرضہ بھی نہیں لے سکتا. پورا پروجیکٹ تو $7 ارب کا ہے. ایک کرنسی سواپ ایگریمنٹ ناظرین ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو چائنیز سینٹرل بینک ہے ان کے درمیان. یہ ایگریمنٹ اس کے ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں. ایک حکومت پاکستان جو ڈنکی میٹ ہے اس کی ایکسپورٹ کے لیے ایک پروٹوکول سائن کرنا چاہ رہی ہے. یہ چند ایک بڑی چیزیں ہیں جو شاید ہو جائیں.